رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، وقال تعالی وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناقص بنایا ہے۔ یہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کو فوکس کر سکتا ہے، ایک وقت میں دو سمتوں میں نہیں دیکھ سکتا، ایک وقت میں دو بولیاں نہیں بول سکتا، ایک وقت میں دو کشتیوں میں نہیں بیٹھ سکتا، ایک وقت میں دو سواریوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز کو فوکس کر سکتا ہے۔ ایک کو فوکس کرے گا تو دوسرے سے غافل ہونا پڑے گا، دوسری کو فوکس کرے گا تو پہلے سے نظر ہٹانی پڑے گی۔ اور انسان کے سامنے دو زندگیاں ہیں، ایک تو یہ ہے جو دنیا نظر آ رہی ہے، یہاں کے گھر، یہاں کی گاڑیاں، یہاں کے بیوی بچے، یہاں کا پیٹ، شرمگاہ، خواہشات، شہوات، پیسہ، مال، دولت، شہرت، یہ سارا جہان، ایک تو یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ایک جہان اور ہے جو نظر نہیں آتا مگر اس کی خبر سب سے سچے ہے، نبیوں کے سردار، وجہ کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، اس دنیا کا حساب کتاب ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ چونکہ انسان ناقص ہے لہٰذا دونوں کو ایک وقت میں مقصود بنا کر نہیں چل سکتا، یا تو اس کو فوکس کرے گا یا اس کو فوکس کرے گا، یا اس کا نقصان برداشت کرے گا یا اس کا نقصان برداشت کرے گا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے ان الدنیا والآخرۃ ضرتان، دنیا اور آخرت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک خاوند کی دو بیویاں ہوتی ہیں، جس کو سوکن کہتے ہیں۔ ان ارضیت احداہما سخطت الاخری، جب کسی کی دو بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی، دوسری کو راضی کرے گا تو پہلی منہ بنا لے گی۔ تو یہ ایسے ہی چلے گا سسٹم، کبھی یہ ناراض کبھی وہ ناراض، کبھی یہ راضی کبھی وہ راضی۔ جس کی دو بیویاں ہوں اس کے گھر کا نظام ایسے ہی چلتا ہے، کبھی بھی دونوں خوش نہیں رہتی، کبھی یہ منہ بنا لیتی کبھی وہ منہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے دو شادیاں کرنے والا آدمی ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے،
تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں سوکنے ہیں، اگر تم مقصد بناؤ گے دنیا کو تو دین کا نقصان کرو گے، اگر تم مقصد بناؤ گے آخرت کو تو دنیا کا نقصان کرو گے۔ اب یہ دو انداز تھے زندگی گزارنے کے، یا تو دنیا سے منہ موڑ کے فنا فی اللہ ہو جاؤ، یا پھر اللہ سے منہ موڑ کر دنیا کے دیوانے ہو جاؤ۔ یہ دو زندگی گزارنے کے انداز تھے۔ ہمارے نبی نے یہ دونوں اپنے صحابہ کے سامنے رکھے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جن میں سے 100% نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے۔ انہوں نے دنیا کا نقصان برداشت کیا، دنیا کی تکلیفیں برداشت کی، دنیا پہ زد برداشت کر لی، لیکن آخرت کا نقصان انہوں نے کبھی بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ پورے صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کی زندگی کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے دنیا کے ہر نقصان کو برداشت کر لیا، آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کیا۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ مرد بھی ایسے تھے، عورتیں بھی ایسی تھیں، جوان بھی ایسے تھے، بوڑھے بھی ایسے تھے۔ نہ انہوں نے اپنی عزتوں کی پرواہ کی، نہ انہوں نے اپنی شہرت کی پرواہ کی۔ ایسے صحابہ جو بڑے طاقتور تھے اور بڑے پیسے والے تھے، لیکن جو ہی اسلام میں داخل ہوئے ایک دم ان کی ویلیو گر گئی، لیکن انہوں نے اس وجہ سے اسلام کو چھوڑا نہیں کہ بھئی ہماری تو ویلیو ہی گر گئی، ہمارا تو نام ہی بدنام ہو گیا، ہماری تو عزت ہی نہیں رہی۔ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، بلکہ عزت بھی قربان کی، سب کچھ قربان کیا، اور یہاں تک کہ جانوں کو قربان کیا، عزتوں کو قربان کیا، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ آج 1500 سال ہونے کو ہیں، نام ان کا آج بھی زندہ ہے۔ ایسی کون سی جماعت ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے؟ مجھے بتائیے۔ بادشاہوں کے نام مٹ گئے، نوابوں کے نام مٹ گئے، سرداروں کے نام مٹ گئے، لوگ اپنے دادے پردادے کا نام بھول گئے، ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کے پوتوں نے ان کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیا، لیکن 1500 سال گزر گئے، لوگ ابو بکر کو نہیں بھولے، لوگ عمر کو نہیں بھولے، لوگ عثمان کو نہیں بھولے، لوگ علی کو نہیں بھولے، لوگ بلال کو نہیں بھولے، لوگ خباب کو نہیں بھولے، لوگ مقداد کو نہیں بھولے، لوگ ابو ذر کو نہیں بھولے، لوگ ابو ہریرہ کو نہیں بھولے، لوگ سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ کو نہیں بھولے، لوگ عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عباس کو، امام حسن امام حسین کو، ان مقدس شخصیات کو لوگ نہیں بھولے، حالانکہ 1500 سال گزر گئے۔ 1500 سال پہلے جو میرا دادا تھا، مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، اور کسی کو نہیں معلوم 1500 سال پہلے ہمارا دادا کون تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے حضور کے بیٹے کتنے تھے، ابو بکر کے بیٹے کتنے تھے، عمر کے بیٹے کتنے تھے، علی کے بیٹے کتنے تھے، حسن کی شان کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو رکھا 2 نمبر پر اور آخرت کو رکھا 1 نمبر پر۔ اور دنیا کو 2 نمبر پہ کرنا، آخرت کو 1 نمبر پہ رکھنا، یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ عین عقل مندی ہے، یہ کوئی جنون نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ عین عقل مندی ہے۔ ایک عقل مندی کیسے ہے؟ ایک ہوتے ہیں جذباتی فیصلے، بس میں نے یوں کرنا ہے،
نہ سوچنا نہ سمجھنا، بس میں نے یوں کرنا ہے، اس کو جذباتی فیصلہ کہتے ہیں۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں، یہ عین عقل مندی ہے۔ دنیا چاہے کتنی لمبی عمر ملے کسی کو، کتنی ملے گی؟ 60 70 80 90 100، اس سے زیادہ تو نہیں ملتی زندگی کسی کو عام طور سے۔ 100 کے بعد ختم، 90 کے بعد ختم، 80 کے بعد ختم۔ ایک آدمی کی عمر 100 سال ہے اور وہ بادشاہ ہے، کیا وہ اپنی بادشاہت کے زور پر 101 سال کروا سکتا ہے؟ 102 سال کروا سکتا ہے؟ بادشاہ ہے، اپنی عمر بڑھوا دی۔ جیسے کوئی کسی ملک میں جاتا ہے، اپنا ویزا بڑھوا دیتا ہے، گیا تھا 3 مہینے کے لیے، ویزا بڑھوا دیا، اب 1 سال بھی رہ سکتا ہے، جس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ کوئی دنیا میں ایکسٹینشن کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا۔ 100 سال کے بعد، 90 سال کے بعد جو اس کی زندگی مقرر ہے، اسے جانا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، اسے جانا ہے۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دھرتی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب نے ایک دن مر جانا ہے، رہے گا صرف اللہ، اور کوئی نہیں رہے گا۔ آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، یہ جو معصوم بچے بیٹھے انہوں نے بھی جانا ہے، ہمارے گھر میں جو بیٹیاں بیٹھی ہیں انہوں نے بھی جانا ہے، ہمارے جو پوتے نواسے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے۔ رہے گا کون؟ صرف اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ساری دنیا کے نظام کو اسی نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ القیوم اس ذات کو کہتے ہیں سب کچھ جس کے کنٹرول میں ہو مگر وہ کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، سب پر جس کی چلتی ہو لیکن اس پہ کسی کی نہ چلتی ہو۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کا مالک میں ہوں، ساری دنیا پہ کنٹرول میرا ہے، اس ساری دنیا میں چلتی میری ہے، میں زندہ ہوں، قائم ہوں، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب میری ملکیت ہے۔ میں تمہارے آگے سے بھی واقف ہوں، تمہارے پیچھے سے بھی واقف ہوں، تمہارے دائیں سے بھی واقف ہوں، تمہارے بائیں سے بھی واقف ہوں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو باقی رہے گی۔ باقی یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، ہم تو ہیں گندے قطرے کے بنے ہوئے لوگ، چند دن ٹھہریں گے پھر سب مر جائیں گے، کسی نے بھی نہیں رہنا، سب نے جانا ہے۔ اب یہ زندگی تو ہے، یہ تھوڑی سی گزارو پھر مر جاؤ، تھوڑی سی گزارو پھر مر جاؤ۔ بچپنا کھیل لو، جوانی مستیاں کر لو، شادی کر لو، بچے جن لو، پھر ٹینشن لے لو، اب بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، پھر کاروبار کرو، مزدوریاں کرو، محنت کرو، اور پھر بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پھر ٹینشن لے لو، اب ان کی شادیاں کیسے کراؤں، پھر شادیاں ہو جائیں اب ان کے گھر کاروبار کہاں سے بناؤں، اس کی ٹینشن کرتے 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 مر جاؤ۔ یہ ہے زندگی۔ لیکن وہ جو زندگی ہے نا، وہ جو دوسری زندگی ہے آخرت کی، وہاں فنا ہے ہی نہیں۔ جو اس میں داخل ہوا وہ پھر واپس نہیں نکلا، جو اس جہان میں داخل ہوا وہ اس جہان سے پھر باہر نہیں آیا۔ اس جہان میں جانے کے بعد دوبارہ آدمی باہر نکل جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، قبر کے پیٹ میں دوبارہ واپس ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جانے والا کبھی بھی آخرت سے واپس نہیں آتا۔ اس کو اگر یوں کہیں ہزاروں سال کی زندگی تو بھی اس زندگی کی صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی، اگر کہیں کروڑوں سال کی زندگی تو بھی اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اگر کہیں کھربوں سال کی زندگی تو بھی تعبیر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔
اب ایک آدمی خرب خرب سال کی زندگی کو بگاڑے اس چند سالوں والی زندگی کی وجہ سے، یہاں کی خواہشات اور یہاں کی عزت اور شہرت کی وجہ سے، بتائیے کتنا پاگل ہے وہ۔ اور جو آدمی یہاں کی تکلیفیں سہ لے، وہاں کا نقصان نہ کرے، یہاں کی ذلت سہ لے، وہاں کا نقصان نہ کرے، یہاں کی خواہشات کو کچل دے، دبا دے، وہاں کا نقصان نہ کرے، بتائیے سمجھدار ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ، باپ بیٹا، خاوند بیوی اور بیٹا، ان تینوں کو کفار کٹھے اذیت دیتے تھے، مارتے تھے، پٹائی کرتے تھے، ماں کو بھی مار رہے ہوتے تھے، باپ کو بھی مار رہے ہوتے تھے، جوان بیٹے کو بھی، تینوں کی کٹھے پٹائی ہوتی تھی اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت بے بس تھے۔ آپ علیہ السلام کا جب کبھی بھی ان کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ فرماتے صبراً آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں سہ جاؤ، برداشت کرو، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، اسے برداشت کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں اللہ سے وہ جنت دلواؤں گا جو ہمیشہ رہے گی۔ نبی پاک علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اپنی بیٹی کے گھر میں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی سب سے پیاری بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے۔ چکی چلانا اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، اتنے موٹے پتھر ہوتے ہیں جن کو گھمانا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس چادر نہیں ہے کہ جس کو سر پہ ڈالیں، اور اونٹ کی پیٹھ پہ جو کپڑا ڈالتے ہیں، وہ کپڑا جو میلا بھی تھا، پھٹا ہوا بھی تھا، اس کو حضرت فاطمہ نے اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے، اس سے سر کو ڈھکا ہوا ہے، اور چکی چلا رہی ہیں، اور ان کے بال گر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی گھر میں داخل ہوئے، آپ کی جو دوسری بیٹیاں تھیں وہ خوشحال تھیں۔ حضرت زینب ابو العاص کی بیوی تھیں، ابو العاص پیسے والے تھے۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کی بیوی تھی، حضرت عثمان مالدار تھے۔ حضرت ام کلثوم بھی حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ بھی مالدار تھے۔ بس یہ ایک جو سب سے پیاری تھی، یہ ایک غریب کی بیوی تھی، حضرت علی کی بیوی تھی، جن کے گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا، تنگ دستی رہتی تھی، اور یہی بیٹی تھی جو حضور کے ساتھ شروع سے حضور کے ساتھ تمام تکلیفوں میں ساتھ حضرت زینب کی تو شادی ہو گئی تھی، وہیں ہو گئی تھی، مکے میں ہی ہو گئی تھی، حضرت رقیہ کی بھی وہیں ہو گئی تھی۔ یہ ایک بیٹی تھی، جب کفار مارتے تھے تو یہ پہنچ جاتی، جب کفار اوجھری ڈالتے تو یہ پہنچ جاتی تھی، جب حضور تکلیف میں ہوتے تو یہ آ کے حضور کو تسلی دیتی، آ کے حضور کو گلے لگاتی، چومتی، پیار کرتی، اور حضور کا حال دیکھ کے آنکھوں سے آنسو بہاتی، روتی۔ تو ہمارے نبی کو سب سے زیادہ پیار ان سے تھا۔ اب جو سب سے پیاری بیٹی، جب اس کو دیکھا نا کہ چادر بھی نہیں ہے سر پہ ڈالنے کے لیے، کوئی نوکر بھی نہیں ہے کہ جو چکی چلا لے، اور چہرے پہ بھوک کے آثار واضح ہیں، تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ کے آپ رونے لگے، پھر اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا، بیٹی دنیا کی تکلیفیں برداشت کر آخرت کی نعمتوں کے عوض میں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ اپنی بیٹی کی بیماری کی خبر سن کے تشریف لائے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے چہرے پہ بیماری اور فاقے کے آثار دیکھے،
بیماری اور فاقہ جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم ان حالات سے گزرے نہیں ہیں نا کبھی. فاقہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، کتابوں میں پڑھا ہے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے. فاقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ فاقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور بچے کچھ مانگتے ہیں کھانے کے لیے اور ماں بے بس ہوتی ہے، کہتی بچوں کچھ نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ پھر جب دوپہر ہوتی ہے تو پھر بچے کہتے ہیں امی اب تو دوپہر ہو گئی ہے، اب کچھ کھانے کو ہے؟ ماں کہتی ہے کہ اب بھی نہیں ہے. پھر جب رات ہوتی ہے اور وہ بچے روتے ہیں تو ماں کہتی ہے بچوں اب بھی کچھ نہیں ہے. پھر ان سے رونا رکتا نہیں ہے، پھر وہ روتے رہتے ہیں. یوں ہی اگلا دن بھی آتا ہے، یوں ہی اس سے اگلا دن بھی آتا ہے. 3 دن. یہ 3 دن کا فاقہ ہمارے نبی کے گھر میں ایک دفعہ نہیں آیا، پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا. اس کو فاقہ کہتے ہیں. کوئی برداشت کر سکتا ہے ہم میں سے اس کو؟ ہم میں سے کوئی ہے کسی کا جگر ایسا کہ اس کے بچے اس سے کھانے کے لیے کچھ مانگیں اور وہ کہے نہیں ہے، کہاں سے لاؤں؟ فاقہ اور بیماری دونوں اکٹھے ہو گئے حضرت فاطمہ میں، جس کی وجہ سے چہرہ ان کا بہت کمزور ہو گیا تھا، رنگ بدلا ہوا تھا. اب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو طائف میں پتھر کھا کے آپ روئے نہیں، احد میں بے ہوش ہو کر گرے لیکن زخموں سے چور ہوئے لیکن روئے نہیں. لیکن یہاں جب بیٹی کا فاقہ دیکھا تو آپ روئے، اور اپنی بیٹی کے سینے سے لگ کے روئے اور پھوٹ کے روئے. اور پھر حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنائے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تجھے زیادہ بھوک لگی ہے، میں ابھی دعا کرتا ہوں آسمان سے اتر آئے گا کھانا، جنت کا کھانا آ جائے گا. آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک سبق دیا، یا یہ انتخاب کرو، یا اللہ کی رضا کو مقصد بناؤ یا دنیا کی خواہشات کو مقصد بناؤ. آج ساری دنیا کے مسلمانوں نے وہ دوسرے والا راستہ منتخب کر رکھا ہے کہ نمازیں جائیں تو جائیں، روزے جائیں تو جائیں، اللہ کے حکم جائیں تو جائیں، حضور کی سنتیں جائیں تو جائیں، خواہش نہیں چھوڑنی. ساری دنیا کے مسلمانوں نے یہ راستہ اپنایا ہوا ہے. یہ نوجوان کیوں نہیں داڑیاں رکھتے؟ کیا داڑھی رکھنے کے بعد ان پہ کوئی حکومت کی طرف سے ٹیکس لاگو ہو جائے گا؟ یہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ فیشن نہیں ہے داڑھی رکھنے کا. ان کو دنیا کے لوگوں کی واہ نہیں ملے گی، اور ان کو واہ چاہیے، ان کو اللہ تھوڑی چاہیے، ان کو حضور تھوڑی چاہیے، ان کو واہ چاہیے، ان کو شہرت چاہیے. ہماری عورتیں کیوں نہیں برقعے اوڑھتی؟ جو برقعے آپ کی بوڑھی عورتیں پہنتی ہیں، آپ کی 20 سال کی بچی وہ برقع کیوں نہیں اوڑھتی ہے؟ اس لیے کہ اسے واہ چاہیے، اسے حضور کی شفاعت نہیں چاہیے، اسے قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے ساتھ حشر نہیں چاہیے، اسے قیامت کے دن حضرت عائشہ کے ساتھ حشر نہیں چاہیے، اسے اماں خدیجہ کے ساتھ حشر نہیں چاہیے. اسے دنیا کی واہ چاہیے، اسے دنیا میں ماڈرن بن کے رہنے کا شوق ہے. آپ کے جوان پگڑی کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ کیوں ان سب نے ٹوپیاں اتار دی ہیں؟ اس لیے کہ انہیں حضور نہیں چاہیے، انہیں دنیا کے فیشن چاہیے، دنیا کی واہ چاہیے. انہوں نے وہ والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آخرت قربان ہو جائے تو ہو جائے، دنیا قربان نہیں ہونی چاہیے. صحابہ کا راستہ یہ نہیں ہے. صحابہ کا راستہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی نگاہوں میں ہم ذلیل ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، اللہ راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائیں، بس ہمیں تو یہ چاہیے.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں سے گلا کرتے ہیں. گلا کرنا سمجھتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی نہیں مانتا نا، تو باپ کہتا ہے تو مجھے باپ تھوڑی سمجھتا ہے، تو مجھے باپ نہیں سمجھتا ورنہ تو میری بات مانتا. یہ گلا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تمہیں آخرت تھوڑی چاہیے، تمہیں تو دنیا چاہیے. کرو مزے، کب تک کرو گے مزے؟ کر لو مزے. تمہیں تو یہاں کے پیسے چاہیے، تمہیں تو یہاں کی واہ واہ چاہیے، تمہیں تو یہاں کی عزت چاہیے، تمہیں تو یہ چاہیے کہ تم لڑکیوں کو اچھے لگو، عورتوں کو اچھے لگو، تمہیں تو یہ چاہیے. ان عورتوں کو تو یہ چاہیے کہ تم مردوں کو اچھی لگو، عورتوں کو اچھی لگو. ان عورتوں کو یہ چاہیے، مردوں کو یہ چاہیے کہ یہ عورتوں کو اچھے لگیں، یہ چاہیے. ان کو یہ چاہیے کہ دنیا کہے واہ واہ کیسی شادی کی ہے دیکھو بچے کی. ان کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر آج کا نوجوان دنیا کی تمام عورتوں کی نظر میں محبوب ہو گیا، حسین ہو گیا، آخر کب تک رہے گا؟ کب تک حسین رہے گا؟ یہ کیا اس کی عمر آگے نہیں جائے گی؟ یہ جتنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید بالوں والے، یہ بھی کبھی جوان تھے، یہ بھی کبھی 20 سال کے تھے، یہ بھی کبھی غصے میں ہوتے تھے تو بڑی باتیں کہہ جاتے تھے. آج یہ چلنے سے لاچار ہیں. آج ان کو اٹھنے کے لیے سہارا چاہیے، بیٹھنے کے لیے سہارا چاہیے. آج ان کو پانی بھرنے کے لیے کوئی چاہیے جو ان کو پانی بھر کے پلائے. ایک وقت میرا بھی ایسے ہی آنا ہے، آپ کا بھی آنا ہے، ہم سب نے جانا ہے. کسی کی جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی کی طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی کی عزت ہمیشہ نہیں رہے گی، کسی کی شہرت ہمیشہ نہیں رہے گی. اس سے پہلے کہ ہم کمزور پڑ جائیں، ہم طاقت کے زمانے میں اپنے پروردگار کے سامنے جھک کے دکھائیں کہ یا اللہ ہمیں آپ چاہیے، ہمیں خواہشات نہیں چاہیے. اما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سرکش بن جاتے ہیں اور دنیا بنانے کے لیے آخرت کو خراب کرتے، یہ سن لیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو اللہ سے ڈر کر، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر کر اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتے ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کو پاک رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو میوزک سے پاک رکھتے ہیں، اپنی نگاہوں کو دوسروں کی عورتوں سے پاک رکھتے ہیں، یہ سن لیں ان کی تکلیفیں ان قریب ختم ہو جائیں گی. میں نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جس جیسی جنت کسی نے نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ کبھی ان کے دل پہ کبھی اس کا خیال آیا ہے. دوستو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے. جوانی کے نشے سے اللہ کو ناراض نہ کریں. جو نوجوان فیس بک اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ بدماشیاں کرتا ہے،
اسے یاد نہیں ہے نا کہ اسے مرنا ہے. اگر اسے یاد ہوتا کہ اس کو ایک دن مرنا ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ کفن میں ہوگا، ایک دن آئے گا کہ وہ قبر کے گڑھے میں ہوگا، اگر اسے یہ یاد ہو تو کبھی یہ کام کرے گا؟ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اے کاش کہ جوانی میں یہ بات سمجھ میں آئے. جو لوگ جوانی میں اس بات کو سمجھ جاتے ہیں وہ اللہ کو اتنے اچھے لگتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جوان مجھے اتنے پیارے ہیں جیسے فرشتے. الشاب التائب، وہ جوان جو جوانی میں اپنی خواہشات سے دست بردار ہو کر میری فرما برداری کے لیے اپنی کمر کو کس لیتا ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اپنی ہر خواہش میرے لیے قربان کرتا ہے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جیسے فرشتہ ہوتا ہے. تو آج تک اگر ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی ہیں تو ہم توبہ کر لیں اور اب ہم نیت کریں کہ اب ہمیں دنیا کو مقصد نہیں بنانا، دنیا کو مقصد نہیں بنانا، بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، جنت ہے، آخرت ہے. باقی دنیا گزارا کریں گے، گزارا کریں گے. روٹی اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی دے گا. حرام نہیں کمائیں گے، چاہے فاقہ اٹھانا پڑے، حرام نہیں کمائیں گے. حلال کی دال مل جائے یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس قورمے اور بریانی سے جس میں حرام بھی ملا ہوا ہو. تو آخرت کو مقصد بنا کر دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھنا ایک یہ راستہ ہو گیا، اور دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کا نقصان سہ جانا یہ دوسرا راستہ ہے. یہ دوسرا ہے، وہ پہلے والا ہے. ہمیں کون سا اختیار کرنا ہے اب انشاءاللہ؟ ہیں جی، دنیا کا نقصان برداشت کریں گے، آخرت کا نہیں کریں گے. اللہ کو راضی کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، گناہوں سے توبہ کریں گے، کسی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، چاہے نفس ہمیں کتنا مجبور کرے گناہ پہ، گناہ نہیں کریں گے، بس ہم اللہ کو راضی کریں گے. اس طرح زندگی گزار کے اگر ہم مر گئے، سبحان اللہ، آنکھ بند ہوتے ہی مزے شروع ہو جائیں گے. دنیا رو رہی ہوتی ہے، جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں نا تو دنیا رو رہی ہوتی ہے اور ان کی ہنسیاں ہوتی ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں نیکیوں کی زندگی گزار کے مرنے والے نعمتوں کے اندر ہوں گے. نہیں فرمایا ان کو نعمتیں دی جائیں گی، یہ نہیں فرمایا. لفی نعیم، سر سے لے کے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. لفی نعیم،
یہ نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. علل ارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگا کے اور نظارے کر رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے. کبھی فرشتے دیکھیں گے، کبھی حوریں دیکھیں گے، کبھی غلمان دیکھیں گے، کبھی محلات اور باغات اور نہریں اور چشمے دیکھیں گے، اور کبھی انبیاء کو دیکھیں گے، اولیاء کو دیکھیں گے، کبھی حضور کو دیکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ کو دیکھیں گے. علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو دیکھے گا کہ ان کی نعمتوں کا اثر ان کے چہرے پر بھی ہوگا، ان کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے. یہ کتنے مزے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں اس کی رغبت دلائی ہے، ان کی کوشش کرو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، او دنیا کی دوڑ لگانے والو، اس کی دوڑ لگاؤ. اس کی دوڑ لگا کے اس کو پا بھی لیا تو اوروں کے حوالے کر کے خود خالی ہاتھ قبروں میں چلے جاؤ گے. کیوں خواہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہو دنیا کے پیچھے؟ ایک آدمی نے بہت بڑا بنگلہ بنایا، پورے ضلع دیر میں ایسا بنگلہ کسی کا نہیں ہے. جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، اور اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، فلاں ہاؤس، فلاں کا گھر. لیکن ایک دن مرے گا کہ نہیں مرے گا، مرے گا کہ نہیں مرے گا، پھر یہ بنگلہ کس کے پاس جائے گا؟ بیٹے کے پاس جائے گا. اور بیٹا نہیں ہوا، بیٹا ہے ہی نہیں، تو پھر کس کے پاس جائے گا؟ داماد کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا. بیٹی بھی نہیں ہے تو کس کے پاس جائے گا؟ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے شہر میں ایک شخص کا انتقال ہوا، بڑی پراپرٹیاں، نہ بیٹی نہ بیٹا. جو ہی میں نے اس کے انتقال کی خبر سنی تو میں نے بیوی سے پوچھا، میں نے کہا پھر وہ جو اتنا سارا ہے وہ کہاں جائے گا؟ کہنے لگی دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے. اگلے دن بتایا کہ وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا، تو وہ یوں ہوا ہے اس کا معاملہ. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. یہی پڑا ہوا ہے سب کچھ. تو بھائی ساری طاقت وہاں کیوں خرچ کر رہے ہیں جس کو چھوڑ کے جانا ہے؟ اس پہ خرچ کریں نا جو ساتھ جانا ہے. اللہ کو راضی کریں، اللہ کے حکم پورے کریں، نمازوں میں اپنی پوری طاقت خرچ کریں. ہمارے معاشرے سے نماز ختم ہو گئی ہے، نماز کا مزاج ختم ہو گیا ہے. جو نمازی ہیں وہ بھی نماز کو برباد کرنے والے ہیں، قائم کرنے والے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ. والذین هم علی صلواتهم دائمون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ والی نماز نہیں پڑھتے ہم، کبھی جماعت مل گئی، کبھی نہیں ملی، کبھی رکعت گئی، کبھی 2 گئیں، کبھی 3 گئیں، کبھی گھر میں پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، کبھی رہ بھی گئی. دوست آ گئے تھے، گپ شپ چل رہی تھی، ٹائم دیکھا، اوہ نماز، چلو کٹھے پڑھ لیں گے. یہ ہے ہماری نمازوں کا حال. نماز کا ماحول قائم کریں. کیسے؟ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی سارے کام چھوڑ دینے کا اپنا بھی مزاج بنائیں، سب کا مزاج بنائیں. اذان ہو گئی ہے، اسٹاپ، سب کام بند، چلو اللہ کی طرف، اللہ نے بلایا ہے. آپ نے اسکولوں میں دیکھا ہوگا جب ریسیس ہوتی ہے نا، ریسیس کہتے ہیں آپ لوگ بھی، ٹن 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 ٹن. اس ٹن ٹن کے بعد کوئی بچہ سوچتا ہے
20 मिनट की छुट्टी है, चले जाएंगे आखिरी 5 मिनट में। देखा है कोई बच्चा ऐसा? आपने कोई देखा है ऐसा बच्चा? 20 मिनट की छुट्टी है, अभी तो 20 मिनट हैं, मेरा काम तो 5 मिनट में भी हो जाएगा, चलो 15 मिनट यहीं बैठे हैं। टन टन शुरू होती है और ऐसे निकलते हैं कि दरवाजा तंग पड़ जाता है। ये है अजान, इसको अजान कहते हैं, अजान इसको कहते हैं। ये माहौल होना चाहिए नमाजों के वक्त, अजानों के वक्त। मुस्लिम मुआशरा ऐसा होता है कि जब अजान होती है तो ऐसे जैसे स्कूल के बच्चों की छुट्टी की घंटी बजी है, रिसेस की घंटी बजी है। एक शख्स कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीने में देखा कि जो ही अजान हुई तो दुकानदार दुकानें खुली छोड़ के मस्जिद को चल पड़े। तो मुझे कुरान की आयत याद आ गई। मैंने कहा हाँ बेशक ये आयत ऐसे ही लोगों के लिए है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये वो मर्द हैं कि जिनको दुनिया के कारोबार और बाजार के मशगले अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करते। यही वो लोग हैं। ऐसा निज़ाम घरों में भी बनाएं और ये मर्द खुद अपनी ज़ात से भी ऐसी नमाजों की कोशिश करें। और सच पूछिए, आप अगर सिर्फ ये वाला काम कर लें ना, सिर्फ ये वाला काम, अजान सुन के सब काम छोड़ के मर्द मस्जिद की तरफ चलें, औरतें मुसल्ले की तरफ चलें, सिर्फ इतना काम कर लेना, अगर आपकी बेरोजगारियां, अगर आपकी तंगदस्तियां, अगर आपकी घरेलू परेशानियां खत्म न हो जाएं तो कहना। किसी आमिल के वजीफे लेने की आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप सिर्फ ये वाला वजीफ़ा कर लें तो अजान की आवाज़ कान में पड़ते ही सब काम छोड़ के पहले मस्जिद में आए। रास्ते में कोई बात करने के लिए ठहराना चाहे और कोई बाद में बात करेंगे, मस्जिद जाना है, अल्लाह ने बुलाया है। अजान के बाद आप मस्जिद को जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने कहा मेरी बात सुन लें, वो भी अभी नहीं, अजान हो गई है, बाद में बात करेंगे, चलते चलते करनी तो कर लो वरना बाद में करेंगे। तो आप में से इसके लिए कौन तैयार है? ये आसान है ना? हाँ बेटा, आसान है कि नहीं? अजान सुनते ही सब काम। मैं आपसे 4 महीने नहीं मांग रहा, 40 दिन भी नहीं मांग रहा, 3 दिन भी नहीं मांग रहा, मैं तो इतना कह रहा हूँ, अजान सुनते ही चलो अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ। अपनी औरतों को भी इसका आदी बनाएं, अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं। अकीमुस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की। इतना अगर कर लें ना, इतना सा कर लें तो ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और ज़िंदगी में जो गुनाह है ना वो भी छूट जाएंगे। गुनाह भी छूट जाएंगे, परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ इतना सा करने से। उजीबु इज़ा नादा बिसमइन व ताअतिन व बी नशवतु लब्बैक या मन लहुल फज़लु। ए अल्लाह, जब तेरा बुलावा आता है तो फिर मुझसे इंतज़ार नहीं होता। जब तेरे मुअज्जिन की आवाज़ कान में पड़ती है फिर मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मुझ पे एक कैफियत तारी हो जाती है और मैं लब्बैक कहता हुआ तेरे दर की तरफ चलता हूँ। वबी नशवत लब्बैक या मन लहुल फज़लु। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत वाला बनाए, दुनिया का बंदा ना बनाए। दुनिया मुक़द्दर की है, अल्लाह सबको देगा, मानने वालों को भी देगा, न मानने वालों को भी देगा, लेकिन आखिरत अल्लाह मेहनत पे देता है, कुर्बानी पे देता है। और अल्लाह देखता है कि इसकी नज़र में अहमियत किस चीज़ की है, ये तो अल्लाह ज़रूर देखता है। बड़े देखते हैं, सारे बड़े देखते हैं, सिर्फ अल्लाह नहीं देखता, सारे बड़े देखते हैं। आपके वालिद साहब बैठे हुए थे, ज़ईफ़ुल उम्र, उठने लगे तो पाँव फिसल गया और गिर गए। ऐन इसी वक्त में
آپ کا 3 سال کا بچہ بھاگا ہوا آ رہا تھا اور وہ بھی پھسل کے گرا. ادھر باپ گرا ہے، ادھر بچہ گرا ہے. پیارا تو آپ کو بچہ ہوگا چونکہ وہ آپ کا خون ہے نا، آپ سے بنا ہے. لیکن اب بتائیے اس موقع پہ باپ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ پہلے کس کو اٹھاتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے جلدی سے بیٹے کو بھی اٹھا لیا، پھر جلدی سے باپ کو بھی اٹھا لیا. زیادہ آپ نے وقفہ نہیں دیا، لیکن نمبر تو دوسرا دیا نا. باپ دیکھے گا کہ مجھے بعد میں اٹھایا ہے، بیٹے کو پہلے اٹھایا. دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میری کیا ویلیو ہے اس کی نظر میں، آخرت کی کیا ویلیو ہے اس کی نظر میں. اللہ تعالیٰ صرف یہ تھوڑی کہتے ہیں بس اپنے سر سے 5 نمازیں پڑھ لو، بس جیسے کیسے پڑھ لو. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ ترجیح کس کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.